بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. صدق اللہ العظیم. 21واں پارہ اللہ کے فضل سے شروع ہو چکا ہے. 21ویں پارے کی دوسری اور تیسری آیت ہے اور سورہ عنکبوت کی 46 اور 47ویں آیت ہے. یہ دو آیتوں میں گزشتہ آیت میں اور اس سے پچھلے آیات کے اندر انبیاء کی دعوت کا بیان تھا. اللہ جل جلالہ نے نبیوں کی جو دعوت ہے اس میں تاثیر رکھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبی ہونا ان تمام قصوں سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ سچے نبی ہیں اور سچے نبی کی یہی دعوت ہے جو سابقہ نبیوں کی دعوت تھی. جو ان نبیوں نے دعوت دی ہمارے نبی کی بھی یہی دعوت ہے. اور قرآن پڑھ کے سنانا اور اسی طرح نماز عملی نماز بتانا، اس لیے کہ داعی آدمی جب بات کرتا ہے خود عمل میں کوڑا ہوتا ہے تو اس کا اثر نہیں ہوتا، جب وہ عمل کرتا ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے. تو گزشتہ کل نماز کے بارے میں بہت تفصیل سے بات آ گئی کہ نماز اپنی ذات کے اعتبار سے بے حیائیوں سے روکتی ہے، ناشائستہ حرکتوں سے روکتی ہے، اور نماز اللہ کے ذکر کا سبب ہے اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. مذہب آسمان سے اترا ہی اس لیے ہے کہ اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کا تذکرہ کیا جائے، اللہ کو سامنے رکھا جائے، اس لیے کہ اللہ تمہاری ہر چیز سے واقف ہے. تو جب یہ باتیں ہیں تو انہی باتوں کو ہر ایک کے سامنے پیش کرنا، عوام کے سامنے بھی، خواص کے سامنے بھی، اللہ کی بات کو، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن لے کے آئے ہیں، جیسے بارش کا پانی سب کے لیے ہے ایسے ہی قرآن سب کے لیے ہے. بارش کا پانی اپنوں کے لیے بھی، پرایوں کے لیے بھی، قرآن پاک اپنوں کے لیے بھی، غیروں کے لیے بھی، احادیث مبارکہ ماننے والوں کے لیے بھی، نہ ماننے والوں کے لیے بھی. تو یہاں یہ دو آیتوں میں ہمارے رب نے اہل کتاب یہودی عیسائی ان کو بھی دعوت دینی ہے، ان سے بھی بات کرنی ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو اہل کتاب ہیں علم والے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں. سمجھدار آدمی سنجیدگی کے ساتھ بات کو لیتا ہے، اور جو مشرکین ہیں وہ تو فوراً ہی حملہ آور ہوتے ہیں. جیسے اناڑی آدمی ہوتا ہے وہ نہ آؤ دیکھتا ہے نہ تاؤ، ایک دم حملہ آور ہوتا ہے، اظہار آسانی پہ اتر آتا ہے. تو کہا کہ یہ سمجھدار لوگ ہیں، تو سمجھدار آدمی کے سامنے آدمی سنجیدگی کے ساتھ، اچھے اسلوب کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ بات کرے. لیکن اگر اس سمجھدار آدمی میں بھی بعض ایسے خطرناک قسم کے ہوں جو بدتمیزی سے پیش آئے، تو کہا تم نے بھی اگر انہوں نے ایسا کڑوی کوئی بات کہی، تمہیں اتنی ہی کڑوی بات کہنے کی اجازت ہے جتنا انہوں نے کی ہے. لیکن اگر تم کڑوی بات نہیں کہو، وہاں بھی نرمی اختیار کرو، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. جیسا کہ 14ویں پارے کے بالکل اخیر میں وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اگر تم سختی سے پیش آؤ تو اتنی سختی کرو جتنی سامنے والے نے کی ہے، لیکن اگر اس معاملے میں بھی تم صبر کر جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے.
صبر کرنا، نرمی اختیار کرنا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اہل کتاب ان میں وہ بھی حضور کے امتی ہیں۔ دلیل اس کی بہت ساری ہے۔ ایک حدیث آپ کو سناؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی یہودی کو میرے بارے میں پتہ چلے، کسی عیسائی کو میرے بارے میں پتہ چلے اور وہ مجھے نبی نہ مانے اور میری نبوت کا اقرار نہ کرے تو وہ دوزخی ہے۔ وہ چاہے موسیٰ علیہ السلام کو مانے، چاہے عیسیٰ علیہ السلام کو مانے، لیکن اگر محمد الرسول اللہ کو نہیں مانے گا تو وہ کافر ہے۔ تو اللہ کے رسول یعنی ہمارے نبی عیسائیوں کے بھی نبی ہیں اور ہمارے نبی وہ یہودیوں کے بھی نبی ہیں، تو ان سے بھی تم بات کرو اور ان کو کہو کہ بھائی تم نے مسلمان ہونا ہے۔ اور دیکھو جو تم پہ آسمان سے کتابیں اتری ہیں ہمارا اس پر ایمان ہے، ہم مانتے ہیں، ہم حضرت مریم کی عزت کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں، لیکن مریم کو نعوذ باللہ خدا کی بیوی نہیں کہتے، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں کہتے، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں کہتے۔ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں، ان کو اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ تو لہٰذا جو تم پہ آسمان سے اترا اس کو ہم مانتے ہیں، جو انجیل اتری اس کو ہم مانتے ہیں، لیکن موجودہ تورات اور انجیل اس میں چونکہ لوگوں نے تبدیلیاں کی ہیں تو جو تبدیل شدہ ہے اس کو نہیں مانتے، لیکن جو خدا نے اتارا ہے اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ جس پر تمہارا ایمان اس پر ہمارا ایمان۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو غلط پہ تمہارا ایمان اس غلط پہ ہمارا ایمان، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ جو خدا نے اتارا ہے، جو خدا نے اتارا ہے اس پر ہمارا کیا ہے، وہ ہمارا ایمان ہے۔ تمہارا رب بھی اللہ ہے، تمہارا معبود بھی اللہ ہے، ہمارا معبود بھی اللہ ہے، اور ہم کیا ہیں، مسلمان ہیں، یعنی تابع دار ہیں اور ہم ماننے والے ہیں۔ بالکل اسی طرح کی ملتی جلتی آیت تیسرے پارے کے اندر گزری ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کو بھیج رہے ہیں، معاذ بن جبل کو، اے معاذ بن جبل تو اہل کتاب کے پاس تیری تشکیل ہو رہی ہے، تو جا رہا ہے وہاں پر، جب تو وہاں پر جائے گا تو ان کے سامنے کلمہ پیش کرو اور ان کو کہو کلمہ پڑھو۔ جب وہ کلمہ پڑھ لے تو پھر ان کو کہو، اور کلمے کا انداز کیا ہے وہ ہمارے رب فرماتے ہیں تیسرے پارے میں، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اے اہل کتاب، اے یہودیوں عیسائیوں، آ جاؤ ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے۔ وہ کیا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ایک ہے اور ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور جو تم اپنے درویشوں کو، اپنے علماء کو خدا کے مقابلے میں پیش کرتے ہو وہ بھی نہیں، بلکہ ایک اللہ ہے۔ اور پھر آپ ان کو کہیں اشہدو، اے یہودی عیسائیوں تم بھی گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ یہاں بھی کہا ہمارا معبود بھی ایک، تمہارا معبود تمہارا معبود ایک ہے، ہم اللہ کے کیا ہیں، تابع دار ہیں۔ اسی طرح یہ کتاب آپ پہ اتری ہے اور بہت سارے جو وہ ہیں عیسائی ہیں اور بہت سارے یہودی ہیں جو منصف مزاج ہیں، انہوں نے اس کتاب کو مانا ہے، اور بہت سارے مشرکین بھی آ گئے، انہوں نے تسلیم کر لیا، اور لیکن قرآن پاک کی آیتوں کا منکر جو پکا کافر ہوگا وہی انکاری ہوگا۔ جیسے ایسی صاف ستھرے مضامین جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں، جس کی پہلا سبق لا الہ الا اللہ ہے کہ بھائی اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اور جس کا دوسرا سبق سب نبیوں کو ماننا ہے،
محمد الرسول اللہ کو بھی ماننا ہے، اور سب نبی جتنے آسمان سے آئے سب کو ماننا ہے۔ اور جس کا تیسرا سبق کیا ہے کہ اللہ نے آخرت رکھی ہے اور اللہ کے پاس ہم سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ تو تین موٹے موٹے اسباق ہیں۔ نمبر ایک، اللہ ایک ہے۔ نمبر دو، سب نبی سچے ہیں۔ نمبر تین، ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو اللہ کی اس کتاب میں بھی یہی تین سبق ہے۔ تو یہ آسان آسان باتوں کا انکار کافر ہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ ہے دو آیتوں کا خلاصہ کہ اس کتاب میں سب کا حق ہے، اس کتاب میں ہمارے نبی کی باتوں میں سب کا حق ہے کہ اللہ نے یہ دین اتارا ہے، یہ سب کے لیے اتارا ہے۔ لہٰذا یہ سادی سادی اور سمجھ میں آنے والی باتیں، اللہ کو ماننا، اللہ کی ماننا، تابع دار رہنا، مرتے دم تک عاجز رہنا، یہ ہمارے مذہب کا خلاصہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ اور مسلمانوں، اہل کتاب سے بحث نہ کرو، لیکن ایسے انداز سے ان کو دعوت دو جو بہترین ہو۔ البتہ ان میں سے جو ظالم قسم کے ہیں، بدتمیز قسم کے ہیں، ان کو اسی طرح جواب دو، ان سے بات اور ہے، لیکن اگر ان سے بھی نرمی کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور ان سے یہ کہو ہم اس کتاب پر ایمان لائے ہیں جو ہم پہ نازل ہوئی، اور اس پر بھی لائے ہیں جو تم پہ نازل ہوئی۔ جیسے کہ بالکل پہلے پارے میں ہے نا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب الی آخرہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ مسلمان کون ہیں؟ جو ان باتوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ اتری ہیں، اور ان باتوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے اتری ہیں۔ اور ایمان والے کون ہیں؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ وہی تین سبق ہر جگہ ہمارے رب نے دہرائے ہیں۔ تو ہمارا معبود بھی اور تمہارا معبود بھی وہ ایک ہی معبود ہے، اور ہم مسلمان ہیں، فرما بردار ہیں، تابع دار ہیں۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے، اس لیے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان بت پرستوں میں سے بھی کچھ لوگ وہ ہیں جو اس پہ ایمان لا رہے ہیں، آہستہ آہستہ اس کو قبول کر رہے ہیں، اور ہماری آیتوں کا انکار تو پکا کافر ہی کرتا ہے۔ باقی جس میں سمجھ بوجھ ہوتی ہے وہ ہماری آیتوں کو مان لیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔